الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 29واں پارٹ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق دے اور مجھے حق گوئی کی توفیق دے۔ آج ہم خیبر کی بات کرنے والے ہیں، وہی خیبر جسے یاد کیا جاتا ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے، وہی خیبر جس کا دروازہ سیدنا علی المرتضی نے اکھاڑ دیا، وہی خیبر جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ رات بھر صحابہ کرام اس بے چینی میں گزارتے ہیں کہ نہ جانے وہ شخص کون ہوگا جس کے ہاتھ میں کل جھنڈا دیا جائے گا۔ وہ حیدر کرار علی المرتضی رضی اللہ عنہ تھے۔ تو آج خیبر کے ان 5 قلعوں کا تذکرہ ہم اس ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں۔ 2 پارٹ میں انشاءاللہ خیبر کی ڈیٹیل آپ تک پہنچائی جائے گی کہ یہود پر جب یہ 1400 لوگوں کا لشکر اللہ کے نبی لے کر نکلے تو کس طرح سے یہود کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، یہود کے قلعے یہودی خالی کر کے بھاگنے لگے۔ ان 5 قلعوں کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ جو 5 قلعے تھے ان میں کس طرح سے یہودی چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے اور چھپ کر حملہ کر رہے تھے، اور مسلمانوں پر کیسی آزمائشیں آئی ہوئی تھی، بھوک کی، پیاس کی۔ انشاءاللہ موٹی موٹی باتیں آپ تک پہنچائیں گے۔ صلح حدیبیہ کے بعد اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان ہو گیا، اب مکہ کی طرف سے کوئی حملہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ صلح ہوئی ہے اور اس میں یہ قرارداد پاس ہوا ہے کہ 10 سالوں تک مکہ اور مدینے کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ سہیل بن عمرو کے ذریعے مکہ والوں نے جو بھیجا تھا سہیل بن عمرو کو اللہ کے نبی کے پاس، بیعت رضوان کے بعد یہ پورا کا پورا معاملہ آپ کے سپرد ہم نے کر دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان ہو گیا کہ اب مکہ والوں کی طرف سے کوئی حملہ نہیں ہونے والا، تو اللہ کے نبی نے فوراً بادشاہوں کو خطوط لکھے اور اس کے بعد ہی یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب ہمیں خیبر کو اکھاڑنا ہے۔ اب پوری طرح سے ان خیبر کے یہودیوں کا صفایا کرنا ہے جو خیبر میں بیٹھ کر، جو خیبر کے اس شہر میں بیٹھ کر، جو اپنے قلعوں میں بیٹھ کر مدینہ کے اطراف کے بدوؤں کو بہکاتے ہیں اور مسلمانوں کے قافلوں پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرنے کی سازش کرتے ہیں، اور مدینہ میں بھی اب تک وہ منافق باقی ہے، زندہ ہے، وہ درندہ جس کا نام عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جو پل پل کی خبریں یہودیوں کو بھیج رہا ہے، کیونکہ اب اسے معلوم ہو چکا تھا کہ مکہ والوں کو خبریں نہیں بھیجا جا سکتا۔ مکہ والوں نے صلح کر لی، اب اس نے دیکھا کہ اب ہمارے پاس بچا کون ہے؟ یہودی۔ اس نے یہودیوں سے جو ہے وہ میلاپ کر کے یہودیوں کو وہ پیغام بھیجنے لگا، دیکھیے مسلمانوں کا لشکر اتنا ہے، مسلمانوں کے پاس ساز و سامان کچھ نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، مسلمانوں کی تعداد کم ہے، مسلمان مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں خیبر کی طرف۔ اس شیطان نے، اس ملعون نے تمام خبریں لکھ کر یہودیوں کو بھیج دی۔ اب یہودی جو ہے وہ چوکنا ہو کر بیٹھ گئے، کچھ غافل تھے لیکن اکثر و بیشتر چوکنا ہو گئے، جن کا آپ کو جو ہے کتابوں کے اندر پوری طرح سے اس کی تصدیق مل جائے گی کہ یہودیوں نے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو اور اپنے قیمتی اشیاؤں کو قلعے نزار کے اندر محفوظ کر رکھا تھا، جو کہ ایک محفوظ قلعہ تھا اور پہاڑ کی چوٹی پہ تھا۔ باقی 4 قلعوں کے اندر، جن میں سے پہلے کا نام ناعم ہے، نون الف زبر نا عین میم ہے، ناعم ہے، دوسرے کا نام صعب بن معاذ ہے، تیسرے کا نام زبیر ہے،
اور ایک ناقی کر کے بھی ایک قلعہ ہے. ان چاروں قلعوں کے اندر عورتیں نہیں ہیں. پانچواں قلعہ جو ہے جو کہ قبیلے نزار، اس میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، اور تمام تر کھانے پینے کی اشیاء ہیں، اور ہتھیار بھی اس کے اندر ہے. یعنی اس خبر کے ملنے کے بعد وہ ہوشیار ہو گئے، انہوں نے اپنا بندوبست کر لیا، اور ان کا ارادہ ایسا تھا کہ ہم مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹا ہی دیں گے، کیونکہ ایک قلعہ ہونے کے بعد دوسرا قلعہ، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد پانچواں، اور پانچویں کے بعد دوسری طرف، کیونکہ خیبر 2 منطقوں میں بٹا ہوا تھا، ایک میں 5 قلعے، دوسرے میں 3 قلعے تھے. انشاءاللہ وہ 3 قلعوں کا تذکرہ ہم نیکسٹ پارٹ میں کریں گے. آج صرف اور صرف 5 قلعوں کا ہم جو ہے وہ تذکرہ کرنے جا رہے ہیں. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے وہ مبارک حدیث آئی کہ کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا. خیبر پہنچنے کے بعد، خیبر پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ کہا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے وہ شخص محبت کرتا ہے. صحابہ بے چینی میں، اب ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی بات کہہ دی گئی. ایک تو کہ دعویٰ ہے کہ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ میرا دعویٰ ہے. لیکن جب سامنے سے یہ سننے کو ملے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، اور یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ. تو مقام علی کو سمجھ جائیے آپ، علی المرتضی رضی اللہ عنہ. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان دنوں آشوب چشم کے بیمار تھے، آنکھ آئی ہوئی تھی. بلایا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی آنکھ پہ لگائی، تو وہ درد جاتا رہا، تکلیف جاتی رہی. اس کے بعد شیر خدا میدان میں شیر کی طرح ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو چکے تھے. حضرت علی المرتضی کے سامنے، جہاں تک میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے بات کہتا ہوں، کوئی بھی آج تک ٹک نہیں پایا. ایون یہاں تک کہ ان کی شہادت کا جو قصہ ہوا ہے وہ حضرت علی المرتضی کے ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں تھی. بالکل بالکل حضرت علی اس سے ناواقف تھے، میں یہ کہوں گا. معلوم ہی نہیں تھا انہیں کہ کوئی شخص حملہ کر رہا ہے. یہ پاسبل ہی نہیں کہ علی کی آنکھوں میں دیکھ کر کوئی علی پہ وار کرے. اس نیلے آسمان کے نیچے کسی عورت نے ایسا بچہ جنائی نہیں جو علی کے سامنے ہو اور علی کو وہ شکست دے سکے. بڑی باتیں ہیں، لیکن یاد رکھو اس سے بھی بڑی باتیں کہی جا سکتی ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی شان میں، جو کہ حقیقت پہ مبنی ہے، غلوف نہیں ہے. غلوف نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی ذات بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے، اہل بیت میں سے. بہرحال ہم خیبر کی بات کر رہے ہیں. جب ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر یہ آواز لگائی، اے مسلمانوں، تم میں سے جو کوئی شخص اللہ کی راہ میں حقیقی معنوں میں لڑنا چاہتا ہے، سچائی کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے، وہ میرے ساتھ چلے. اور قرآن مجید کی آیت بھی اتری تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا بھی دیا گیا تھا کہ اب چند لوگ آپ سے چمٹیں گے، کیونکہ یہاں پر مال غنیمت ملنے والا ہے، یہاں پر آپ کامیاب ہونے والے ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1400 صحابہ کرام کو اپنے ہمراہ لیا. وہی صحابہ تھے جو بیعت رضوان کے وقت انہوں نے بیعت کی تھی کہ اگر عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے تو ہم یہیں سے مکہ پہ حملہ بول دیں گے. وہ بیعت لی گئی تھی. اب اس بیعت کو بھی نہ بھولے. وہ بیعت اللہ کے نبی لے رہے ہیں، اور کس کے بارے میں؟ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں. عالی مقام والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے روانہ ہوئے تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے پیغام یہودیوں تک پہنچا دیا.
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر چل رہے ہیں، اور دو راستہ جاننے والے لوگ تھے، حسیل ایک کا نام تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہمیں خیبر میں اس راستے سے داخل ہونا ہے، شمال کی جانب سے، جو شام کی طرف پڑتا ہو، نہ کہ مدینے کے راستے سے داخل ہونا ہے، تاکہ یہودی غافل رہے اور ہم اچانک سے خیبر پہنچ جائیں۔ بہرحال اس شخص نے نبی علیہ السلام کو چند راستے بتائے کہ ان راستوں پر چل کر آپ اپنے منزل تک پہنچ سکتے ہو۔ رسول اللہ نے ان کے نام پوچھے، ایک دو تین کو ریجیکٹ کر دیا، پھر تیسرا یا پھر چوتھا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا اور اسی راستے کو پکڑ کر وہ خیبر پہنچ گئے۔ جب رات میں خیبر پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا وہ کسی بستی کو پہنچتے تو رات میں حملہ نہ کرتے، وہ صبح ہونے کا انتظار کرتے، پھر اس کے بعد حملہ کرتے۔ یہودی اس جانب کے غافل تھے، وہ پھاوڑا اور اسی طرح سے جو چیزیں کھیت میں کام آتی ہے وہ لے کر کاشتکار کسان یہودی وہ اپنے کھیتوں میں پہنچ رہے تھے۔ اب جو ہی انہوں نے محمد عربی کے قافلے کو دیکھا، وہ ہڑبڑا کر گھبراہٹ سے وہ بھاگ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرما رہے تھے، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہو گیا، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہو گیا۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے بشارتیں دی تھی کہ خیبر تو فتح ہونے والا ہے۔ تو اس کے بعد اسی خیبر کے واقعے کے اندر ہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسلام لائے ہیں۔ وہ سب سے پہلے مدینہ پہنچے، وہاں پہ انہوں نے ایک نماز قائم کی جس کو اللہ کے نبی نے مصلی پر چھوڑا تھا، ان کے پیچھے انہوں نے نماز قائم کی، پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، پھر وہ ڈائریکٹلی خیبر پہنچے اپنے رفقا کے ساتھ، پھر جنگ کے اخیر میں پہنچے ہو۔ جنگ کے اخیر میں پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھی مال غنیمت میں حصہ دیا گیا۔ تو بہرحال یہ کہ جنگ کے حالات آپ کے سامنے میں اب بتاتا ہوں۔ جنگ خیبر ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا نبی علیہ السلام نے۔ حضرت حباب بن منذر، یہ صحابی ہے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے اور کہتے ہیں، کیا ہم یہاں پر جو ہم نے پڑاؤ ڈالا ہے یہ اللہ کے حکم سے ڈالا ہے، اللہ کے اذن سے ڈالا ہے، یا پھر یہ کوئی جنگی تدبیر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، یہ تو ایک جنگ کی اسٹریٹجی ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ ٹھہرے، اللہ کو کوئی فیصلہ نہیں۔ صحابی کہنے لگے، پاس ہی قلعہ ہے یہودیوں کا، وہ ہم پر مکمل نظر رکھ سکتے ہیں، وہ تیر پھینک کر مار سکتے ہیں، ان کے تیر ان کے نشانے پہ آئیں گے، لیکن ہم نہ ہی ان پہ نظر رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارے تیر وہاں تک پہنچیں گے، قلعوں تک، لہٰذا ہم کسی دوسری جگہ پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو یہ مشورہ، یہ بات پسند آئی، تو اللہ کے نبی نے دوسری طرف پڑاؤ ڈالا۔ پہلا قلعہ ناعم، اور اس کا جو سپہ سالار تھا اس کا نام مرحب، جو کہ خوب بہادری کے ساتھ، تکبر کے ساتھ تلوار چلا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر خدا، جانباز صحابی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، حسنین کے بابا، وہ مسلمانوں کی ایک ٹکڑی لے کر اس قلعے کے پاس جا کر انہیں دعوت دیتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ مسترد کر دیتے ہیں، ٹکرا دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد تو ایک ہی معاملہ بچا تھا، اب صلح نہیں چاہیے آپ کو، کوئی بات نہیں، آ جائیے میدان جنگ میں۔ حضرت علی المرتضی کے بارے میں آتا ہے، حضرت علی المرتضی اور یہ مرحب کئی دیر تک لڑے، بالآخر سیدنا علی المرتضی کی تلوار کی زد میں وہ آ گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو جہنم پہنچا دیا، اور پھر مسلمانوں کا قلعے پہ پوری طرح سے اختیار ہو گیا، پوری طرح سے۔ یہ پہلا قلعہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا قلعہ تھا صعب بن معاذ، اس قلعے پر بھی مسلمانوں نے حملہ کیا اور چند ایک روز تک لڑائی ہوئی، اس کے بعد یہ قلعہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ تیسرا قلعہ قلعہ زبیر، اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، کیونکہ غالباً یہ تیسرا یا چوتھا قلعہ ایسا تھا
جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ آ کر شکایت کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، بھوک کی شدت کی وجہ سے بہت برا حال ہے۔ تو کچھ ایک صحابہ کرام نے گدھے کاٹ کر ہانڈیاں چڑھا دی تھی، اللہ کے نبی نے انہیں منع کر دیا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ خیبر کے اندر یہ بات ہوئی ہے، گدھا کھانا آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے دعا کی، اور دعا کے نتیجے میں وہ قلعہ ہاتھ لگا جس کے اندر خوب اناج تھا اور خوب چربی تھی اور خوب ساز و سامان تھا، وہ ہاتھ لگا، یہ بھی ہو گیا۔ اور ایک اور قلعہ، چوتھا قلعہ، اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فتح کروا لیا صحابہ کرام کے ذریعے، اللہ کی مدد کے ذریعے۔ پانچواں قلعہ ہے قلعہ نصار۔ اب یہ اونچا تھا، جہاں تک گھوڑوں کی رسائی اور پیادوں کی رسائی تھوڑا ممکن نہیں تھی، یعنی اتنی کثرت میں وہ لوگ اندر سے ہی چھپ چھپ کر تیر مار رہے تھے اور مسلمانوں کو زخمی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب اس میں قلعے کے اندر بچے، عورتیں، بوڑھے، ساز و سامان، مال، ہتھیار، تمام لوگ الگ الگ قلعوں سے بھاگ کر قلعہ نزار میں آ کر چھپ گئے تھے۔ اب بہرحال یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی توپیں جو ہے وہ کھڑی کروائی تو وہاں سے ایک شخص آیا، محقق شاید غالباً اس کا نام تھا، وہ آ کر اس نے اللہ کے نبی سے بات چیت کی اور اللہ کے نبی سے صلح کی، جن کے صلح کے اندر یہ باتیں طے پائی کہ ہم جو ہے اس قلعے کو خالی کر دیں گے، ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہمارے ساز و سامان کو ہمیں دیا جائے، اور ایک شخص اپنے آپ کے لیے اتنا ہی سامان لے گا جتنا وہ اپنے پشت پہ رکھ سکتا ہے۔ بہرحال یہ بات چیت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک طرف کے 5 قلعے، نصف خیبر جو ہے وہ فتح ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، نصف خیبر فتح ہو چکا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی، خوشخبری جو اللہ کے نبی دے رہے تھے وہ بھی مکمل ہو چکی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے نصف خیبر جو ہے مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ اب جو نصف خیبر ہے انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہم آپ کو کل کی ویڈیو میں دیں گے، جس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ تینوں قبیلے بغیر لڑے ہی مسلمانوں کو دیے گئے، یا پھر ان میں سے ایک قلعے کے بارے میں آتا ہے کہ ایک قلعہ تو لڑ کر لیا گیا، باقی 2 قلعے جو ہے وہ بغیر لڑے مسلمانوں کو مل گئے، اور اسی طرح پورے کے پورے خیبر پر مسلمانوں کا اب اختیار ہو گیا۔ اب خیبر اسلامی چھاونی کے اندر آ چکا تھا، جس کی ڈیٹیل انشاءاللہ کل ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ویڈیو بنائیں گے، پارٹ نمبر 30، 30واں پارٹ۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے لیے بہت اچھی چیزیں ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ ہماری ایسی یہ نیت ہے کہ 40 پارٹ کے اندر اللہ کے نبی کی زندگی آپ تک پہنچائی جائے، تاکہ آپ روزانہ ایک پارٹ بھی اگر آپ دیکھو، 40 دن میں آپ نے اللہ کے نبی کی پوری زندگی سن لی، اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یہ خاص کر میرے لیے سند کا کام کرے گی انشاءاللہ، جب میں اس دنیا سے جاؤں گا اور جب لوگ اسے دیکھتے رہیں گے تو میرے لیے یہ سند کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کام کو خوب قبول فرمائے، لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق اللہ عطا کرے، اور ہمیں حق گوئی کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔